الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ کل 15ویں پارے کا اختتام ہوا تھا اور یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا، اور یہ پھر 16ویں پارے میں اس واقعہ کا اختتام ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ علم میں کوئی ان سے بڑھ کر ہے، یعنی ان سے زیادہ جانتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ جو مجھ سے زیادہ علم میں ہیں میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ علم سیکھوں۔ وہ کون تھے؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ فلاں مقام پر جائیں تو آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اور چل پڑے۔ آپ کے ساتھی تھے، ان کا نام مفسرین نے یوشع بن نون لکھا ہے، وہ بھی نبی تھے علیہ السلام تھے آپ کے ساتھ تھے۔ سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آرام فرما رہے ہیں، یوشع بن نون بھی آرام کر رہے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ جگہ ایسی تھی جہاں پہ قریب دریا تھا۔ قرآن نے کہا مجمع البحرین، یعنی دو دریا جہاں پہ آپس میں ملتے ہیں، ایسی کوئی جگہ تھی۔ تو حضرت یوشع بن نون نے دیکھا کہ ان کے سامان میں ایک مچھلی تھی، وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر اس نے جمپ لگایا اور وہ پانی کے اندر چلی گئی، اور پانی کے اندر سرنگ کی طرح راستہ بناتے ہوئے وہ آگے نکل گئی۔ یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو زندہ نہیں تھی، زندہ ہو کے کیسے پانی میں نکل گئی؟ لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے، سفر شروع ہو گیا، تو ان کے ذہن میں نہ رہا کہ یہ عجیب واقعہ انہیں بتایا جائے۔ خیر، یہ پھر چل پڑے، سفر کرتے رہے۔ ایک رات کا یا ایک دن کا مزید سفر کیا تو ایک جگہ پر تھک کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیٹھے، انہوں نے کہا کہ توشہ دان میں جو کھانا وغیرہ ہے وہ لاؤ۔ تو حضرت یوشع بن نون کو اس وقت یاد آیا کہ وہ جو واقعہ راستے میں ہوا تھا ان کو بتایا جائے۔ انہوں نے کہا میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ وہ مچھلی جو تھی ہماری، وہ راستے میں جب ہم فلاں مقام پہ ٹھہرے تھے زندہ ہو کر، اور اس نے راستہ بنایا اور آگے چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو بڑی اہم بات تھی۔ اس مچھلی کا زندہ ہو کر پانی میں جانا اس بات کی دلیل تھی کہ وہیں پر ہمیں حضرت خضر علیہ السلام نے ملنا ہے، وہیں پر ہماری ان سے ملاقات ہونی تھی۔ اب یہ پھر وہاں سے واپس چل پڑے اور سفر کرتے کرتے اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں سے مچھلی پانی میں گئی تھی۔ جب وہاں پر پہنچے تو ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ تو حضرت خضر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، آپ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دیں تاکہ میں آپ سے وہ علم سیکھ لوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت خضر کہنے لگے اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو میں ساتھ لے تو لوں لیکن آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو علوم پڑھے تھے، جو علوم اللہ نے عطا فرمائے تھے، ان علوم کے مطابق حضرت خضر کے جو کام تھے وہ ان علوم کی روشنی میں انہیں درست نہیں محسوس ہونے تھے، اس لیے انہوں نے ظاہری بات ہے جو جانتے تھے اس کے مطابق اعتراض کرنا تھا۔ تو خضر نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں صبر کروں گا، آپ کی کسی فعل پر میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ اب یہ وہاں سے چل پڑتے ہیں، آگے پانی آ جاتا ہے، دریا وغیرہ کچھ، تو پار جانے کے لیے دوسری سمت پہنچنے کے لیے کشتی میں سواری کی ضرورت تھی۔ تو کشتی میں سوار ہونے کے لیے جب یہ گئے تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور انہوں نے کہا جی آپ تشریف لائیں، بیٹھیں، ہم آپ کو بغیر کرائے کے لے جائیں گے، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ہیں ساتھی
ان سے بھی ہم کرایہ نہیں لیں گے۔ تو انہوں نے یہ مروت کا، محبت کا اظہار کیا اور ان کو مفت ساتھ بٹھا لیا۔ جب یہ اس مقام پر پہنچے جہاں پہ انہوں نے جانا تھا تو اس سے پہلے حضرت خضر نے ایک کام کیا کہ اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، اس کا ایک حصہ اس میں شگاف کر دیا، توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انہوں نے تو ہمارے ساتھ محبت کی ہے، بغیر کرائے کے ہمیں سوار کیا، ہم سے پیسے بھی نہیں لے، تو ان کے ساتھ مہربانی کے بدلے میں تو مہربانی ہونی چاہیے، تو آپ نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کر دی۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی آپ مجھ پر اعتراض کریں گے، تو آپ نے اعتراض کر دیا نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ یہ میرا علم سیکھنے والا معاملہ مجھ پر مشکل نہ فرمائیں، میں اب اعتراض نہیں کروں گا۔ پھر چل پڑے۔ اب ایک بستی میں سے گزر رہے تھے، ایک علاقے میں سے گزر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ واقعہ بہت عجیب تھا کہ کسی کو بلا وجہ قتل کر دینا یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے قتل کیا ایک لڑکے کو تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ نے پھر اعتراض کیا میرے کام پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بار کہا اگر میں دوبارہ اعتراض کروں، یعنی تیسری بار اگر میں نے پھر اعتراض کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، تو آپ مجھے پلیز اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیں، اب میں اعتراض نہیں کروں گا۔ اب یہاں سے چلتے ہیں، ایک اور بستی سے ان کا گزر ہوتا ہے، وہاں کے لوگ بڑے خوشحال تھے، بڑے اچھے اچھے گھر بنے ہوئے تھے، وہاں پر لوگ بھی ٹھیک امیر کبیر لگ رہے تھے، رہن سہن ان کا اچھا تھا۔ ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، یہ مسافر تھے۔ ہمارے ہاں شروع سے یہ سلسلہ رہا ہے کہ مسافر جب کسی علاقے سے گزرتے ہیں تو لوگ مسافر کو کھانا پانی وغیرہ پوچھتے ہیں، بلکہ رات ٹھہرنے کے لیے جگہ بھی دے دیتے ہیں۔ اب تو ہوٹلز کا رواج آ گیا، تو کسی دور میں لوگ مسجدوں میں ہی مسافر لوگ قیام کر لیا کرتے تھے، سرائے بنے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، نہ ان کو کھانا کھلایا نہ ان کو پانی پلایا، حالانکہ بھوکے تھے، ان کو پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تو جب انہوں نے کچھ کھلایا پلایا نہیں، اس بستی سے نکل رہے تھے تو دیکھا ایک دیوار جو تھی وہ ٹیڑھی ہوئی پڑی تھی، اب وہ گرنے کے قریب تھی۔ تو حضرت خضر نے اپنا ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگا کر دیوار کو سیدھا کر دیا، یعنی جیسے ولی بطور کرامت دیوار کو سیدھا کر سکتا ہے یا نبی بطور معجزہ یہ کر سکتا ہے، تو ایسے انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہمیں بھوک تھی، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، تو آپ اس کام کا ان سے معاوضہ بھی لے سکتے تھے، ان کو کہہ سکتے تھے آپ کی یہ دیوار میں ٹھیک کر دوں گا تو اتنا معاوضہ ہوگا، انہوں نے بخوشی دے دینا تھا تو ہم کھانا وغیرہ کھا سکتے تھے، تو آپ نے ان سے معاوضہ بھی نہیں لیا، تو یہ جو لوگ مہمان نواز نہیں تھے ان کا یہ کام بھی کر دیا۔ تو خضر کہنے لگے بس اب تیسری بار آپ نے اعتراض کر دیا ہے، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تینوں کام میں نے کیوں کیے ہیں۔ اب انہوں نے اس کی وضاحت کی، انہوں نے کہا رہی وہ کشتی تو وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو حضرت خضر نے بتایا میں نے ان کشتی والوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں نے تو ان کا بھلا کیا ہے۔ اگر ان کی کشتی ایسے ہی رہتی تو آگے ایک بادشاہ ہے، وہ کشتیاں پکڑ رہا ہے، جو کشتی ٹھیک ہوتی ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تو اس نے ان کی کشتی چھین لینی تھی اور یہ کشتی سے محروم ہو جاتے۔ تو میں نے اس میں عیب ڈال دیا، اس کو تھوڑا سا توڑ دیا، کیونکہ جس کشتی میں کوئی عیب ہوتا اس کو یہ بادشاہ نہیں لیتا تھا، تو اب جو وہ تھوڑی سی ٹوٹی ہے اس کو یہ ریپیئر کر لیں گے، لیکن کشتی ان کے پاس رہے گی۔ اچھا، پھر وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا اس کے بارے میں کہا، اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے، تو ہمیں یہ خطرہ تھا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان دونوں کو اس کے بدلہ میں اس سے اچھا بچہ عطا فرمائے جو پاکیزہ اور زیادہ رحم دل ہو۔ تو حضرت خضر نے بتایا کہ وہ لڑکا جو تھا اس نے بڑے ہو کے کفر کی طرف جانا تھا، کافر ہو جانا تھا، اور اپنے والدین کو بھی کفر کی طرف لے جانا تھا، تو اب اس کے قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ تو مفسر لکھتے ہیں پھر اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی، اس بیٹی کی اولاد میں کئی انبیاء کرام تشریف لائے۔ اچھا،
پھر انہوں نے ایک تیسری چیز جو تھی کہا وہ جو دیوار جو شہر میں تھی جس کو ہم نے سیدھا کیا اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. 2 یتیم بچے ان کی وہ دیوار تھی اور دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا. اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا, لوگ ان کا خزانہ لوٹ لیتے تو وہ یتیم بچے اس خزانے سے محروم رہ جاتے. تو میں نے دیوار سیدھی کر دی تو جب بچے بڑے ہوں گے اس وقت ان کو موقع مل جائے گا, وہ نیچے سے خزانہ لے آئیں گے تو خزانہ ان کے کام آ جائے گا. تو میں نے ان بچوں کے ساتھ یہ نیکی اس لیے کی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. اس سے معلوم ہوا اگر والدین نیک ہوں تو ان کی نیکی کی برکت اور فائدہ اولاد کو بھی ہوتا ہے. اچھا یہ تینوں باتیں بتائیں. اب پھر ان کی ملاقات ختم ہوگی, بس یہیں تک ذکر ہے. یہاں سے بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے. ایک اہم ترین سبق یہ ہے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے جلیل القدر نبی ہیں, کلیم اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کا انہیں بار بار شرف نصیب ہوا. لیکن جب انہیں پتا چلا کہ کوئی علم میں ان سے زیادہ ہے تو علم سیکھنے کے لیے اس کی طرف سفر کرتے ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ علم صرف کتابوں سے نہیں آتا, علم سیکھنے کے لیے استاد کے پاس بھی جانا پڑتا ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی صاحب علم کی سنگت اور مجلس بھی ہونی چاہیے. یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے سیکھنے کا کہ کسی صاحب علم کے پاس آپ بیٹھیں, اس کی محفل میں جائیں, اس کی مجلس میں آپ جائیں تاکہ آپ علم حاصل کر سکیں. اب اس سے اگلے رکوع میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ وہ پچھلے سال ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوا تھا کہ انہوں نے کیسے دیوار بنائی جو یاجوج ماجوج کے لیے روک تھی. پھر قرب قیامت میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ساری زمین کی طرف آ جائیں گے اور پانی سارا پی لیں گے. یہ تفصیل سے واقعہ بیان ہوا. اس سے اگلے رکوع میں جو آخری رکوع ہے سورۃ الکہف کا, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہیے اگر میرے رب کی کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ضرور سمندر ختم ہو جائے گا, خواہ ہم اس کی مدد کے لیے اتنا ہی سمندر اور لے آئیں. یہ جتنا بھی پانی ہے نا سمندروں کا, یہ سب روشنائی بن جائے, سیاہی بن جائے, اور اتنے ہی سمندر اور ہوں ان کی بھی روشنائی بن جائے, اور اس سیاہی سے اللہ کے کلمات کو لکھتے رہیں تو سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے, اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اس کا علم اس قدر وسیع علم ہے میرے رب کا. اس سے آگے سورہ مریم ہے, اور سورہ مریم کے آغاز میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. کیا حسین انداز ہے. اللہ فرماتا ہے اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. محفل میں دعا ہوتی ہے نا, تو چونکہ مجمع ہوتا ہے, سارے لوگ شریک ہوتے ہیں, تو جب دعا مانگی جاتی ہے لاؤڈ سپیکر پر تو سب سن کر آمین کہتے ہیں, اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس حکمت کے پیش نظر بلند آواز سے دعا مانگی جاتی. لیکن جب انسان اکیلے دعا مانگے, اب اونچی آواز سے مانگنا افضل نہیں ہے, مانگ سکتے ہیں, لیکن افضل کیا ہے, خفیف نداء خفیہ, ایسی دعا کہ بس دعا مانگنے والے کو پتا ہو کیا مانگ رہا ہے اور رب کو پتا ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کسی اور کو خبر بھی نہ ہو. رقت کے ساتھ, آہستگی کے ساتھ رب کو پکارا جائے. اچھا انہوں نے دعا مانگی, دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے, اپنی کمزوری کا اظہار کر رہے ہیں رب کے سامنے. قال رب انی وہن العظم, اس نے دعا کی اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا, یعنی بال سفید ہو گئے. اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا, یعنی جب بھی میں نے تجھ سے مانگا ہے تو نے محروم نہیں کیا, ہمیشہ مجھے عطا فرمایا. تو یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. فرشتے نے آ کے بشارت دی, اللہ آپ کو بیٹے کی بشارت دیتا ہے. تو حیران ہو گئے کہ میں تو بوڑھا ہوں, میری وائف بھی بوڑھی ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں, ایسے ہی بڑھاپے کے ساتھ ہی ہم آپ کو اولاد عطا کر دیں گے. اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام انہیں عطا ہوئے. اور اسی رکوع کی آخر میں آیت ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا, اور ان پر سلام ہو, کن پر, یحییٰ پر. پیچھے حضرت یحییٰ کا ذکر ہے,
اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، یوم ولیدہ، جس دن ان کی ولادت ہوئی اس دن ان پر سلام ہو، اور جس دن ان کی وفات ہوگی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں سے علماء نے یہ اصول بیان کیا کہ دیکھو انبیاء پر ہر آن سلام پیش کرنا چاہیے، لیکن جب ولادت کے لمحات آئیں تو زیادہ سلام پیش کرو، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے۔ اس سے آگے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر ہے کہ کیسے انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اس کا ذکر ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ارشاد فرمایا اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے، انہو کان صدیقا نبیا۔ توجہ سے سنیں، بڑی اہم بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میں بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے صدق کو، ان کی سچائی کو خاص طور پر بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ کسی کا سچا ہونا خوبی ہوتی ہے۔ یہ اس رکوع میں بیان ہوا، یہ آیت نمبر 41 ہے۔ اگلے رکوع میں یہی بات حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ ان پیارے جلیل القدر انبیاء کے ذکر کی برکت سے اللہ کریم ہمیں بھی ہمیشہ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلے رکوع میں بڑی اہم آیت ہے اور یہ دل دہلا دینے والی بات ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا، یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اب دوزخ پر وارد ہونے کا کیا معنی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے اس اختلاف کا ذکر کیا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ورود دخول ہے، یعنی دوزخ پر وارد ہونے کا مطلب ہے دوزخ میں داخل ہونا، ہر کوئی دوزخ میں داخل ہوگا اور ہر نیک اور بد دوزخ میں داخل ہوگا، پھر دوزخ مسلمانوں پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی، حتیٰ کہ ان کی ٹھنڈک کی وجہ سے دوزخ چیخ و پکار کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ دوزخ سے متقین کو نجات دے دے گا اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل دوزخ میں چھوڑ دے گا۔ ایمان والوں کو، متقین کو نجات دے دے گا، وہ دوزخ سے نکل کر جنت کی طرف چلے جائیں گے، اور فاسق و فاجر کفار دوزخ میں رہ جائیں گے۔ ایک اور حدیث سن لیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر اپنے اعمال کی وجہ سے اس سے نکل جائیں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح نکل جائیں گے، جتنا ٹائم ایک پلک جھپکنے میں لگتا ہے اتنے ٹائم میں آئے اور وہ جنت میں گئے، پلک جھپکنے کی طرح نکل جائیں گے، اور بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح، بعض اونٹ پر سوار کی طرح، اور بعض تیز رفتار چلنے والے شخص کی طرح وہاں سے گزر کر نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پلک جھپکنے والوں میں شامل کر دے۔ ہماری نیکیاں تو وہ نہیں، ہمارے اعمال تو وہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رمضان کریم کی ان حسین راتوں کی برکت سے، اس قیام اللیل کی برکت سے، فہم قرآن کی نشست میں بیٹھنے کی برکت سے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی نیت سے بیٹھنے کی برکت سے ہمیں بھی دوزخ سے ایسے ہی گزار دے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس سے آگے سورہ مریم کا آخری رکوع ہے، اس میں ارشاد ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، عن قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، مودت، محبت اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے ساتھ جو لوگ محبت کرتے ہیں،
اولیاء کاملین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ، حضور کے صحابہ کرام کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، یہ محبت اللہ کریم نے بندوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے۔ اس سے آگے سورۃ الطٰہٰ ہے، اس کے شروع میں ارشاد ہے، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ صرف ان کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت کون قبول کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کو نازل کرنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمینوں کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے اور اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ فرما ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کو حضور کی زبان سے سنا تو عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ وہ آیات ہیں جن کو حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے، حضرت عمر شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے، لیکن جب ان آیات کی تلاوت کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس سے آگے اگلے رکوع میں آغاز میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ علم حاصل کرنے کے لیے یہ دعا بڑی شاندار ہے۔ تلاوت سے پہلے قرآن مجید یاد کرنا ہے، اس سے پہلے کسی کتاب کو یاد کرنا ہے، کسی اچھی چیز کو پڑھنا ہے، وہ ذہن میں بیٹھ جائے، سینہ کھل جائے، تو یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیات پڑھ لینی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اب ظاہر ہے کلیم اللہ نے دعا مانگی، اللہ نے قبول تو کی ہے، لیکن شان حبیب دیکھیں، یہ شان کلیم ہے کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور شان حبیب کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، اور اللہ اپنے حبیب سے کیا کہہ رہا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، او میرے حبیب میں نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ مانگ کر کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبوب کو بن مانگے عطا فرما رہا ہے۔ اب اس سے آگے ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون نے جادوگروں کو وہاں پر بلایا مقابلہ کے لیے۔ اب جادوگر تھے تو فرعون کے طرفدار، ظاہر ہے فرعون سے وہ تنخواہ لیتے تھے اور اسی کے طرفدار تھے، اسی کی رعایا میں تھے، لیکن مقابلہ کرنے آئے تھے حضرت موسیٰ سے۔ لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جمال دیکھا تو ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی تکریم عزت بیٹھ گئی، تو انہوں نے ادب سے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، آیا آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے ہو جائیں؟ یعنی آپ ان کے گمان میں، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی جادو کر رہے ہیں، وہ کہنے لگے آپ ہم پر پہلے جادو کریں گے جس کا جواب ہم نے دینا ہے، یا ہم پہلے جادو کریں جس کا جواب آپ نے دینا ہے؟ تو انہوں نے یہ جو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یہ ادب کی وجہ سے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پہلے کریں۔ تو انہوں نے رسیاں پھینکی، جادو کیا، اور وہ رسیاں سانپ بن کر آپ کی طرف آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا، ہاتھ کی سٹک جو تھی اس کو پھینکا، وہ بڑا سانپ بن گیا اور اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا۔ اب جب اس نے سانپوں کو کھا لیا تو جادوگر سمجھ گئے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ جادو نہیں ہے۔ جادوگر کو پتا ہوتا ہے جادو کیسا ہے، تو وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون نے بڑا ڈرایا دھمکایا اور بڑی دھمکیاں دی، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے، ہم نے حق کو پہچان لیا اور اس کی خاطر ہم جان بھی قربان کر دیں گے، ہم ایمان والے ہو گئے، ایمان قبول کر لیا۔ یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے، وہ اہم بات یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا، اللہ کے نبی کا ادب کیا تھا، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اس ادب کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان عطا کر دیا۔ اس لیے یاد رکھیں ادب بڑی چیز ہے، اللہ تعالی ہمیں بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں سے بچائے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور بے شک میں اس کو ضرور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، کس کو؟ جو توبہ کرتا ہے،
جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، پھر ہدایت پر جم جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، اعمال صالحہ نصیب فرمائے اور ہدایت پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تو سامری نے بچڑا بنایا اور ساری قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم سے ناراض ہوئے، پھر انہوں نے توبہ کی۔ یہ واقعہ بار بار بیان ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سامری جادوگر جس نے اس کام کا آغاز کیا تھا، لوگوں کو بچڑے کی پوجا کی طرف لگایا تھا، اس کو کہا اب تو یہاں سے چلا جا، اب تو زندگی بھر یہی کہے گا ان تقول لا مساس، کہ مجھے تو یہ کہے گا لا مساس، مجھے مت چھوؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ آپ نے کہا نکل جا، اب تیری سزا یہ ہے، تو ہمیشہ یہی لوگوں سے کہتا رہے گا مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ جب بھی اس کو کوئی ہاتھ لگاتا، ہاتھ لگانے والے کو بھی بخار چڑھ جاتا اور اس کو سامری کو بھی بخار چڑھ جاتا۔ تو جس کو بخار چڑھا وہ بھی اس کو برا کہتا کہ تو کیسا منحوس ہے، تجھے ٹچ کیا تو مجھے بخار ہو گیا، اور یہ خود بھی بخار کی شدت میں جلتا۔ تو جیسے ہی کوئی اس کے قریب آتا یہ اس کو کہتا مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ تو ساری زندگی یہی اس کو سزا ملتی رہی، اور یہ اس کے لیے عذاب تھا کہ اس نے لوگوں کو، ساری قوم کو شرک کی طرف راغب کیا تھا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا، پس وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا نافرمانی کا قصد نہیں پایا۔ یہاں پہ بڑی اہم بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، معاذ اللہ۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، گناہ نہ کہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا، فَنَسِيَ پس وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے ان کا نافرمانی کا قصد نہیں پایا، ان کا ارادہ نافرمانی کا نہیں تھا۔ ان کو شیطان نے دھوکے میں مبتلا کیا، وسوسے میں مبتلا کیا، لغزش میں مبتلا کیا، اس لیے ان سے یہ ہوا، لیکن وہ گناہ نہیں انہوں نے کیا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو یقیناً اس کی زندگی بہت تنگی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے سے انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کافروں کو جو ذکر بھی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، بڑی عیش والی زندگی گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی تو ہوتا ہے زندگی میں عیش و آرام تو ہے، سب کچھ ہے، بہترین رہائش ہے، ساری بہترین سہولتیں، اعلیٰ کھانے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، مزہ نہیں ہے زندگی کا۔ کوئی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہے، کوئی کون سی گولی کھا رہا ہے، اور پھر ان کفار کے ممالک میں جہاں لگژری لائف سٹائل ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، وہاں خودکشی کی شرح دیکھیں کتنی زیادہ ہے، کتنے لوگ خود کو قتل کرتے ہیں، اتنے لوگ خود کو مارتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کتابیں لکھتے ہیں اس عنوان پر کہ آسان خودکشی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ چیز ہے جو انسان کو اطمینان دیتی ہے، سکون دیتی ہے، تھوڑا بھی ہو تو زندگی کا مزہ آتا ہے۔ اس سے اگلا جو رکوع ہے وہ سورۃ طٰہٰ کا اور 16ویں پارے کا آخری رکوع ہے، اور اس میں ارشاد ہے اور ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آزمانے کے لیے دنیا کی آرائش و زیبائش کی جو چیزیں دے رکھی ہیں، آپ ان کی طرف ہرگز آنکھیں نہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے اپنے دشمنوں کو بہت کچھ دیا ہے، اپنے دشمنوں کو، منکروں کو ڈھیروں ڈھیر مال دیا ہے، تو وہ مال کی کثرت، وہ عیش و عشرت کی کثرت دے کر کبھی متاثر نہ ہونا۔ یہ ہم مسلمانوں کو حضور کے ذریعہ سے بتایا گیا کہ اے ایمان والو، کفار کا عیش و عشرت میں رہنا تمہیں کہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے، ان کے پاس یہ سب کچھ ہونا ان کے لیے آزمائش ہے۔ پھر آگے 17واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے اس آیت کو نازل ہوئے تو 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 1445 ہجری چل رہا ہے، تو 1450 سال ہونے والے ہیں۔ تو یہاں لکھا تھا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا، تو قریب کہاں، اتنے سال بھی، اتنی صدیاں گزر گئیں، تو بھئی قریب ہی ہے۔ اس لیے قریب ہے
کہ جتنے بھی انبیاء آنے تھے سب آ کے چلے گئے اور آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے حساب کا وقت قریب ہے. ایک اور بات، چلے فرض کرتے ہیں قیامت ہزاروں سال بعد آئے گی، لیکن 1000 سال ہم تو نہیں جینے والے. ہمارے جسم سے کب جان نکلے ہمیں تو نہیں پتا، تو جسم سے جیسے ہی جان نکلی ہمارا تو حساب کتاب شروع. اس لیے ہر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے قیامت چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہو لیکن اس کے حساب کا وقت قریب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسان حساب کی توفیق عطا فرمائے، کرم فرمائے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا معبود ہوتے تو وہ ضرور درہم برہم ہو جاتے. بہت زبردست دلیل ہے. اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک، اس پر بڑی زبردست دلیل قرآن ارشاد فرما رہا ہے، عقلی دلیل ہر بندے کی سمجھ میں آنے والی. خدا نہ ہوتا، ایک سے زیادہ ہوتے تو زمین و آسمان کے نظام میں فساد ہو جاتا. اب دیکھیں ایک گاڑی ہے، ایک ڈرائیور چلا رہا ہے، دوسرا ڈرائیور ساتھ بیٹھا ہے. جو چلا رہا ہے وہ دائیں طرف موڑنا چاہتا ہے اور جو ساتھ بیٹھا ہے وہ چاہتا ہے کہ بائیں طرف جائیں. اب اگر دونوں سٹیئرنگ پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ دائیں جا سکیں گے نہ بائیں جا سکیں گے، ہوگا ایکسیڈنٹ. یہی ہے فساد، یہی خرابی ہے. ایک گھر میں سربراہ گھر کا ایک ہی ہوتا ہے نا. جہاں سربراہ ایک سے زیادہ ہوں اس گھر میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے. ایک مل میں، ایک دکان میں، ایک فیکٹری میں، ایک ادارے میں سربراہ ایک ہے. جہاں سربراہ ایک سے زیادہ ہوں وہاں خرابیاں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان غور کر، ہزاروں سال پہلے سورج جدھر سے طلوع ہوتا تھا اب بھی ادھر سے ہی ہو رہا ہے. ہزاروں سال پہلے جس مغرب میں جا کے ڈوبتا تھا اب بھی وہیں جا کے ڈوب رہا ہے. تو جب اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کائنات کا نظام جیسے ہزاروں سال پہلے تھا ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چلانے والا ایک ہے. اگر چلانے والے دو ہوتے تو ایک کہتا میں نے مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا مغرب سے نکالنا ہے. ایک کہتا آج نکالنا ہے، دوسرا کہتا آج نہیں نکالنا، تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوتی. تو یہ جہان کے نظام میں کسی تبدیلی کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے اور وہی سارے نظام کو چلانے والا ہے. اس سے آگے ارشاد ہے اور ہم نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ایک طرف ڈھلک نہ جائے. یہ ماہرین ارضیات بتاتے ہیں کہ ان پہاڑوں نے زمین کو بیلنس کیا ہوا ہے. یہ پہاڑ جتنے دکھتے ہیں زمین میں اس سے زیادہ ہیں. دکھنے والے پہاڑوں میں سب سے بڑا ماؤنٹ ایورسٹ ہے، لیکن یہ سب سے بڑا نہیں ہے، یہ سب سے بڑا پہاڑ نہیں ہے. کچھ پہاڑ ایسے ہیں اونچائی میں اس سے کم ہیں لیکن گہرائی میں اس سے بھی بڑے ہیں، زمین میں اس سے زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے کہ اپنے سرکل میں اسی طرح ٹھہراؤ کے ساتھ رہے، اس میں زلزلہ نہ ہو، کپ کپی نہ ہو، میں نے اس میں پہاڑوں کو نصب کر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی شان ہے. اس سے اگلا رکوع ہماری آج کی منزل کا آخری رکوع ہے اور یہاں پر 17ویں پارے کا ایک پاؤ ہو رہا ہے. ارشاد ہے اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، سو کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوا تو ہم اس کو لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. تولا جائے گا سب کچھ قیامت کے دن. رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی نا، اللہ اس کو بھی لے آئے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ ہوا نا تو وہ بھی وہاں پیش ہو جائے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا حساب آسان فرمائے، بلکہ اللہ سے دعا کریں یا اللہ تو کریم ہے، مہربان ہے، بغیر حساب کے ہماری بخشش فرما، تیرے خزانے اتنے وسیع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.